بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد. 1420 ہجری کے عشرہ مجالس کی شاہ نجف میں چھٹی تقریر آپ حضرات سماعت فرما رہے ہیں. دم ہمدم علی علی کے موضوع پر. موضوع سے آپ کو اندازہ ہوا ہوگا کہ ہم علی علی کہنا کیوں پسند کرتے ہیں. کوئی بھی دنیا کا نعرہ دنیاوی مقاصد کے لیے ہوتا ہے. دنیا میں ہر قوم، ہر مذہب، ہر ملک، ہر سیاسی پارٹی کا اپنا نعرہ ہے، اور عام طور سے پوری دنیا میں یہی مشہور ہے کہ پارٹیاں صرف نعرے بازی کرتی ہیں. نعرے کے ذریعے عوام کو اپنی طرف مائل کرتی ہیں، اور کسی کا منشور یہ ہوتا ہے کہ ہمارے نعرے کا مطلب یہ ہے کہ ہم روٹی کپڑا اور مکان دیں گے، ہمارے ساتھ آؤ گے تو اسمبلی کی سیٹیں ملیں گی. یعنی ہر نعرے میں دنیا کی کوئی نہ کوئی لالچ شامل ہے. علی علی کائنات کا وہ نعرہ ہے جس میں کوئی لالچ شامل نہیں ہے. تو یہ کہے کہ جناب علی علی کا نعرہ لگا کے ہم دنیا کو کوئی لالچ دے رہے ہیں، بلکہ کھلی ہوئی بات ہے کہ جو علی علی کا نعرہ لگائے گا وہ مصائب میں مبتلا ہو جائے گا، زمانہ اس کا دشمن ہو جائے گا. یعنی یہ معلوم ہے کہ پریشانیوں میں پڑ جائیں گے، اور پھر اس نعرے کی طرف بلانا، یہ مقصد میرے سمجھ میں نہیں آتا. نہ آنے والوں کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، نہ بلانے والوں کا مقصد سمجھ میں آتا ہے کہ خود سے نعرہ لگا کے مصائب میں پڑ جائیں. ہے دنیا میں کسی کے پاس ایسا نعرہ کہ جو نعرہ لگا کے یہ کہے آؤ سر کٹاؤ گے، گھر لٹاؤ گے، آؤ اپنے منصب چھنواؤ گے، آؤ زمانے کو دشمن بناؤ گے؟ اگر یہ نعرہ لالچ کے لیے ہوتا تو آپ یہ کہتے کہ بھائی یہ لالچی لوگ ہیں، نعرے بازی کر کے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں. یعنی کوئی لالچ بھی نعرے میں نہیں ہے، اس کے باوجود اس نعرے کو روکنے کی کوشش ہے. نہ اس نعرے میں حکومت چھپی ہے، نہ منصب، نہ عہدہ، نہ دولت. کمال دیکھا آپ نے، دنیا نعرے بازی کر رہی ہے اپنی اپنی حکومت اور دولت کے لیے، ان کے نعروں کو نہیں روکا جاتا. ایک سیاسی پارٹی نعرہ لگا کے دوسری برسر اقتدار سیاسی پارٹی سے حکومت چھیننا چاہتی ہے کہ ہمارے نعرے کی طرف آؤ. ان نعروں سے تو دشمنی نہیں ہے کہ یہ نعرے بند کرو، ہماری حکومت کمزور ہو رہی ہے. وہ نعرہ جو کچھ نہیں چاہتا اور کسی سے نہیں ٹکرا رہا، اس سے کیا دشمنی ہے؟ ان دشمنیوں نے بتایا کہ کائنات کا سب سے کامیاب نعرہ دم ہمادم علی علی. سب سے کامیاب نعرہ. اور کوئی یہ کہے کہ وقت ضائع کیا جائے علی علی کر کے، ارے ہم تو اتنی تیز بولتے ہیں کہ جو نعرہ لگواتا ہے وہ مجھے رکواتا ہے کہ ٹھہریے نعرہ لگانا ہے، یا نعرے لگانے کی فرصت کہاں ہے، اس لیے کہ ہر سانس میں علی سمائے ہوئے. ہر
सांस में, और सांस इसलिए नहीं रोकते कि अगर सांस रोक कर नारा लगाएंगे तो सांस का एक नारा रुक जाएगा, इसलिए कि हर सांस में अली अली, हर सांस में अली अली। और जितने नारे लगाते जाएं, जितने नारे लगा, ये कोई ना समझे कि इस नारे अली से अली जिंदा हो रहे हैं, नहीं, इस नारे में राज ये है कि जब तक ये नारे अली अली के हैं तब तक खुदा है, नबी है। जिस दिन ये नारा रुक गया, वजूद खुदा खतरे में पड़ जाएगा। कम्युनिस्टों ने कहा हमने रूस से खुदा को निकाल दिया, हम खुदा को नहीं मानते। जहां अली अली है वो नारा खुदा को मनवा लेता है। थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। जब कभी मैं बहुत ऊपर से गुफ्तगू करता हूं तो कुछ ज़हन सोचने लगते हैं, अली को क्या इतना बढ़ा दिया, इतना बढ़ा दिया कि खुदा और नबी अली की वजह से बाकी हैं। क्या इसमें क्या बात क्या है? अगर ऐसा है तो क्या है? मैं जब कोई मुझसे ये कहता है साबित कीजिए, तो मैं कहता हूं आप इसकी मुखालफत में साबित कीजिए, इसलिए कि हमारे आइम्मा का तरीका यही था। किसी ने अली से पूछा कि साबित कीजिए खुदा है, तो आपने कहा तू साबित करके नहीं है। अरे हाँ, साबित करना आसान है, नहीं साबित करना बहुत मुश्किल है। अगर मैं कहूं कि अली की वजह से अल्लाह भी है और अली के नारे की वजह से मोहम्मद भी है, और आप कहें गलत, तो मैं कहूं साबित कीजिए कि बगैर अली अल्लाह है और बगैर अली मोहम्मद हैं, साबित कीजिए। कोई दुनिया में साबित कर दे कि अल्लाह इसलिए रह गया कि बगैर अली रह गया, नबी रह गए, इस्लाम रह गया, बगैर अली रह गया। एक जगह से भी अगर आपने अली को माइनस कर दिया तो इस्लाम में कुछ नहीं रहेगा। ऐसे ही नहीं इकबाल कह के चले गए, ऐसे ही नहीं कह के चले गए, यानी समेट कर सारी बात। और इकबाल क्या कहेंगे, गालिब क्या कहेंगे, मीर क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे और हम क्या कहेंगे, सारी कायनात की कुव्वत और इस्लाम के सारे ईमान को समेट कर रसूल ने कहा यह है कुल्ले ईमान। असली चीज तो ईमान है। आज तक दुनिया परेशान है कि जब रसूल अल्लाह ने कुल ईमान को समेट कर अली में रख दिया कि यह है कुल्ले ईमान, तो फिर वहां क्या बचा? जो बैठे थे वो क्या थे? हदीस तो मुस्तनद है ना, कुल्ले ईमान जा रहा है, तो कुल ईमान अली है, तो फिर नबी कहां है? अगर सोचने पर आए और तबसरा करने पर आए कि कुल ईमान अली है, तो अल्लाह कहां है और नबी कहां है? तो क्यों नहीं कहते कि अली जा रहे थे, गोया नबी जा रहे थे? भाई जब नफ्स कह दिया तो नफ्स और जिस्म अलग अलग हैं क्या? अली जा रहे हैं कुल्ले ईमान बन के, गोया मेरा नफ्स जा रहा है, मेरा नफ्स जा रहा है कुल ईमान। क्यों? इसलिए कि अगर नफ्स आज जिंदा बच के आ गया तो नबी जिंदा रहेगा, और अगर नफ्स ही मर गया तो कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। अली को अल्लाह ने नफ्स नबी बना कर ये बताया कि ये जिंदा है और कयामत तक जिंदा रहेगा। नफ्स जिंदा तो जिस्म जिंदा। अली जिंदा है इसलिए सब कुछ जिंदा है, और अली जिंदा रहेंगे इसलिए सब कुछ जिंदा रहेगा। जहां खुदा से बैर हो जाए, जहां दुनिया नबी को न माने, यहूदी ईसाई आपके नबी को बहैसियत नबी नहीं मानते, एक अजीम इंसान की हैसियत से मानते हैं। एक मजूसी आपके नबी को, वो अपने अल्लाह को तो मानता है, आपके अल्लाह को नहीं मानता।
اس لیے کہ آپ اپنے اللہ کو اس طرح منواتے ہیں کہ اللہ ہے، اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم سجدہ کر رہے ہیں، ہم رکوع کر رہے ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، ہم روزہ رکھ رہے ہیں. تبھی تو آپ اپنی مسجدوں سے اللہ کو منوا رہے ہیں، آپ اپنی عبادت سے اللہ کو منوا رہے ہیں، ورنہ آپ منوا کیسے رہے ہیں؟ لیکن یہودی تو نماز پڑھنے نہیں آ رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے جو ہماری عبادت کا طریقہ ہے ہم اس طرح اللہ کو مانیں گے، جس طرح عیسائی مان رہا ہے وہ کہہ رہا ہے ہم اس طرح مانیں گے، جس طرح ہندو اللہ کو مان رہا ہے وہ اس طرح مان رہا ہے. کافر، مشرک، یہودی، مجوسی اپنے طریقے سے اللہ کو مان رہے ہیں، آپ کے اللہ کو نہیں مان رہے ہیں. اس لیے کہ آپ نے اپنے اللہ کو اتنا بھیانک بنا کے پیش کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کے سمجھ میں اللہ آ ہی نہیں رہا. آپ نے اپنے اللہ کو ڈکٹیٹر بنایا ہوا ہے. اس بات سے اللہ ناراض ہو جاتا ہے، اس بات پہ اللہ خفا ہو جاتا ہے، بس خفا ہوتا ہے. کبھی اللہ کو خوشی میں نہیں دیکھا ہم نے. مسلمانوں کا خدا کبھی خوشی نہیں ہوتا، ہمیشہ غصے میں رہتا. یہ بدعت ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا. یہ گناہ ہے، اللہ ناراض ہو جائے گا. کہتے ہیں کہ اللہ ناراض ہو جائے گا، لیکن ہم نے کبھی اللہ کو ناراض ہوتے نہیں دیکھا. اس لیے کہ ناراضی کا پتہ تو چہرے سے چلتا ہے. ایسا لگتا ہے یہ اللہ کو بیٹھے دیکھ رہے ہیں اور اس کے چہرے کی، ماتھے کی شکلوں کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں غصے میں ہے اس وقت اللہ. اور اب تک نہ دکھائی دیا تو حدیث میں یہی لکھ دیا کہ قیامت میں دکھائی دے گا. اور وہ بھی اس طرح دکھایا کہ اس کی ٹانگ بھی جہنم میں چلی گئی. تو ایسا توحید کا تصور پیش کیا گیا کہ لوگوں کے سمجھ میں خدا نہیں آیا. نبی نے علی پر جو زور دیا وہ اس لیے کہ جب تک تم افکار علی سے وابستہ رہو گے اللہ بھی سمجھ میں آئے گا، نبی بھی سمجھ میں آئے گا. جہاں علی کو چھوڑ دیا گیا نہ نبی سمجھ میں آیا نہ اللہ سمجھ میں آیا. اور اگر دنیا کا کوئی مشرک، کوئی دہریہ، کوئی کافر اگر آنا چاہے اس طرف تو وہ ہمیشہ علی کے راستے سے آتا ہے. کبھی کوئی مسلمان ہوا ہو تو اس کا انٹرویو لے لیجئے جا کر اور اسے پوچھئے کون سا عقیدہ تم کو ادھر کھینچ کر لایا کہ تم مسلمان ہو گئے؟ تم اللہ میاں سے متاثر ہوئے؟ تو وہ یہی کہے گا ہم آپ کے اللہ میاں کو کیا جانیں. وہ اگر کہے گا کیا نبی سے متاثر ہوئے، کہ ہم نبی کو نبی مانتے کب ہیں؟ ہم نبوت کو کب مانتے ہیں کہ ہم اس سے متاثر ہو کر آتے. پوچھئے ایف بی کراکا سے پوچھئے، مجوسی ہے، آتش پرست ہے، الیکسٹرٹ ویکلی ہندوستان کا بڑا رسالہ اس کا ایڈیٹر ہے، کتاب لکھ کے چلا گیا اور پھر علی آ گئے اور پھر علی آ گئے، کتاب کا نام ہے اور پھر علی آ گئے. وہ کیوں آیا ادھر؟ صرف علی کی وجہ سے آیا، علی کی وجہ سے آیا. خود لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ میری پڑوس میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی اور میں اپنے خواب اس سے بیان کر دیتا تھا. رات میں نے یہ دیکھا، رات میں نے یہ دیکھا، رات میں نے یہ دیکھا. تو وہ بوڑھی عورت اسے سمجھاتی تھی کہ تم جو کچھ دیکھ رہے ہو اور جو تمہارے خواب میں آ رہا ہے وہی تمہاری مدد کرے گا. اس لیے کہ کراکا کو کینسر تھا، کینسر. اور اس پریشانی میں وہ بمبئی میں راتوں کو جب سوتا تو کوئی خواب دیکھتا اور وہ بوڑھی عورت کہتی کہ ایک دن وہی آئیں گے اور تم کو بلائیں گے اور تمہیں لے جائیں گے، تمہارا علاج کریں گے، تم ٹھیک ہو جاؤ گے. سارے خواب اس نے لکھے اور جو کچھ اس بوڑھی عورت سے، اس کی پڑوسن سے جو گفتگو ہوئی اس کو لکھا اور پھر اس نے بتایا کہ ایک دن آنے والے نے مجھ سے یہ کہا ہم تمہارا انتظار کر رہے ہیں، آؤ. اور کراکا نے پتہ لگایا کہاں رہتے ہیں، کہاں ہیں، کہاں ملاقات ہوگی. علی چاہتے تو کراکا کو وہیں بمبئی میں ٹھیک کر دیتے، لیکن چاہا کہ دنیا کی سیر کرے، وہاں آئے، میرا دربار دیکھے، باب مدینۃ العلم کو دیکھے. جب شہر کے دروازے کو دیکھے گا تو شہر سمجھ میں آئے گا تو نبی کو مانے گا، جب نبی سمجھ میں آئے گا تو اللہ کو مانے گا جس نے نبی کو بھیجا. علی جب بھی بلاتے ہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے نبی نے کہا اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے. یہ کیا خیال ہے کہ علی علی کر کے ہم اللہ کو بھول گئے ہیں یا نبی کو بھول گئے ہیں؟
علی تو سمبل ہے خدا تک پہنچنے کا، نبوت کو سمجھنے کا پھیر ہے، پاسپورٹ بنوایا پہنچا، کہتا ہے مخصوصی تھی اور اتنا مجمع تھا راستے میں کہ جہاں سے میری گاڑی روک لی گئی، پھر میرا پاسپورٹ روک لیا گیا کہ تم مجوسی ہو، تم نہیں جا سکتے، روک لیا گیا، خود لکھتا ہے روک دیا گیا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ اسی مجمع میں نہ معلوم کون تھا کہ جس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور میرا بازو پکڑا کہ کراکاؤ، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کہتا ہے اب جو میں نے محسوس کیا تو میرا سینہ علی کی زری سے لپٹا ہوا تھا۔ یہاں پہ کہتا اور پھر علی آ گئے، میری مدد کرنے علی آ گئے، سب مجھے روک رہے تھے اور علی آ گئے اور میں وہاں تک پہنچ گیا، ٹھیک ہوا، اپنے مرض سے ٹھیک ہوا، شفا پائی۔ علی نے کہا جاؤ کرا کر تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو گئے، تم صحت یاب ہو گئے۔ کیوں بلایا علی نے؟ ایک مجوسی کو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ اسلام میں واحد ہستی علی ہیں کہ جن کا احترام دنیا کے ہر مذہب میں ہے۔ اتنا یہودیوں کو مارا اور قتل کیا، اس کے باوجود یہودی احترام کرتے ہیں، عیسائی احترام کرتے ہیں، ہندو احترام کرتے ہیں، اور دنیا کے ہر مذہب میں علی کا ایک نام ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں اپنا ان کے پاس علی کی ایک پہچان اور ایک نام ہے، اور علی کا احترام ہر جگہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ نے کہا تھا علی علی، کہ علی کے ذریعے سے میرا دین قائم رہے گا، میرا دین باقی رہے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ جو سیرت علی پیش کریں گے رہتے ہیں، کہاں ہیں، کہاں ملاقات ہوگی۔ علی چاہتے تو کراکا کو وہیں بمبئی میں ٹھیک کر دیتے، لیکن چاہا کہ دنیا کی سیر کرے، وہاں آئے، میرا دربار دیکھے، باب مدینۃ العلم کو دیکھے۔ جب شہر کے دروازے کو دیکھے گا تو شہر سمجھ میں آئے گا تو نبی کو مانے گا، جب نبی سمجھ میں آئے گا تو اللہ کو مانے گا جس نے نبی کو بھیجا۔ علی جب بھی بلاتے ہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں، اس لیے نبی نے کہا اپنی مجلسوں کو زینت دو ذکر علی سے۔ یہ کیا خیال ہے کہ علی علی کر کے ہم اللہ کو بھول گئے ہیں یا نبی کو بھول گئے ہیں؟ علی تو سمبل ہے خدا تک پہنچنے کا، نبوت کو سمجھنے کا پھیر ہے، پاسپورٹ بنوایا پہنچا، کہتا ہے مخصوصی تھی اور اتنا مجمع تھا راستے میں کہ جہاں سے میری گاڑی روک لی گئی، پھر میرا پاسپورٹ روک لیا گیا کہ تم مجوسی ہو، تم نہیں جا سکتے، روک لیا گیا، خود لکھتا ہے روک دیا گیا۔ اور پھر یہ کہتا ہے کہ اسی مجمع میں نہ معلوم کون تھا کہ جس نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا اور میرا بازو پکڑا کہ کراکاؤ، تمہیں کوئی نہیں روک سکتا۔ کہتا ہے اب جو میں نے محسوس کیا تو میرا سینہ علی کی زری سے لپٹا ہوا تھا۔ یہاں پہ کہتا اور پھر علی آ گئے، میری مدد کرنے علی آ گئے، سب مجھے روک رہے تھے اور علی آ گئے اور میں وہاں تک پہنچ گیا، ٹھیک ہوا، اپنے مرض سے ٹھیک ہوا، شفا پائی۔ علی نے کہا جاؤ کرا کر تم ٹھیک ہو، تم ٹھیک ہو گئے، تم صحت یاب ہو گئے۔ کیوں بلایا علی نے؟ ایک مجوسی کو کیوں بلایا؟ اس لیے کہ اسلام میں واحد ہستی علی ہیں کہ جن کا احترام دنیا کے ہر مذہب میں ہے۔ اتنا یہودیوں کو مارا اور قتل کیا، اس کے باوجود یہودی احترام کرتے ہیں، عیسائی احترام کرتے ہیں، ہندو احترام کرتے ہیں، اور دنیا کے ہر مذہب میں علی کا ایک نام ہے۔ دنیا کے ہر مذہب میں اپنا ان کے پاس علی کی ایک پہچان اور ایک نام ہے، اور علی کا احترام ہر جگہ کیا جاتا ہے۔
تو اس لیے رسول اللہ نے کہا تھا علی علی، کہ علی کے ذریعے سے میرا دین قائم رہے گا، میرا دین باقی رہے گا۔ اس لیے کہ رسول اللہ کو معلوم تھا کہ جو سیرت علی پیش کریں گے وہی سیرت میری سیرت ہوگی۔ 10 برس مدینے میں نبی نے جو گزارے، اس میں کتنے لوگ 10 برس میں کل سیرت دیکھ پائے؟ اور علی جب تک حیات رہیں گے علی کا ایک ایک عمل لکھا جائے گا۔ یہ صحیح ہے کہ علی نے خندق میں یہودیوں کو مارا، خیبر میں یہودیوں کو مارا، اس کے باوجود یہودیوں میں علی سے محبت۔ یہ ہے تبلیغ کا وہ راستہ جو نبی چھوڑ گئے۔ کیا وجہ ہے اس کی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں علی کافر کو ماریں، مشرک کو ماریں، یہودی کو ماریں، لیکن جب انسانیت کی بات آ جائے تو بحیثیت انسان علی کسی کے دشمن نہیں، بحیثیت کل ایمان ہر کافر اور مشرک کے علی دشمن ہیں۔ اگر خدا کی راہ میں وہ دین سے ٹکرانے آیا ہے، نبی سے ٹکرانے آیا ہے تو علی اسے قتل کر دیں گے، لیکن بحیثیت انسان آیا ہے، اگر بھوکا ہے تو یہ نہیں کریں گے علی کہ اسے روٹی نہ دی جائے، اگر سائل بن کے آیا ہے سوال پوچھنے تو علی ایسا نہیں کریں گے کہ علم اس سے روک لیں۔ علی کی بز میں کوفے میں جب علی سلونی کہتے ہیں تو یہودی عالم بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ اٹھ کر سوال پوچھتے ہیں، علی علم کا خزانہ لٹا دیتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہودی ہے تو اس کو علم نہ دو، کچھ سمجھے؟ آج مسلمان علم حاصل کرنے کے لیے یہودیوں اور عیسائیوں کے ملکوں میں جانے لگے ہیں، آکسفورڈ میں پڑھتے ہیں، پرنسٹن میں پڑھتے ہیں، تو یہ راہ کیوں ملی ہے؟ آج یہودی کہہ دیتا کہ مسلمان کو علم نہیں سکھائیں گے، مسلمانوں کو اپنی یونیورسٹی میں نہیں آنے دیں گے، اس لیے آنے دیتے ہیں کہ علی نے ہم کو علم دیا تھا۔ علی نے اپنے گھر سے اگر سائل بن کے کوئی چلا گیا ہے، کوئی یتیم گیا ہے، تو یہ نہیں کیا کہ روٹی روک لی۔ کوئی یہ نہ سمجھے، دیکھیے یہودیوں سے سب دوستی کرنے کو مرے جا رہے ہیں، کوئی ملک ایسا نہیں اگر دوستی نہیں کی تو جو سالانہ آتا ہے وہ بند ہو جائے گا۔ جہاں کعبہ ہے، کعبہ جب وہ دوستی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو کوئی اور مسلم ملک کیوں چھوڑے گا؟ اور انہیں معلوم ہے کہ تیل یہ خریدتے ہیں اور پیسے ان سے ملیں گے، تو دوستی تو کرنا ہے۔ ملک میں رہ رہے ہیں سارے ممالک میں رہ رہے ہیں یہودی۔ علی نے دنیا کی لالچ میں کسی سے دوستی نہیں کی، علی تو میسم جیسے سے دوستی کرتے ہیں، کمیل جیسے سے دوستی کرتے ہیں، کمبر جیسے کو دوست بناتے ہیں۔ علی مشرک اور کافر کو اپنا دوست نہیں بناتے، لیکن انسانیت کی سطح پر جب وہ آ کر ضرورت مند بن جاتا ہے تو اپنے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ بھئی توجہ ہے نا، تقریر آپ کے لیے مشکل تو نہیں ہو گئی ہے، میں کچھ آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ علی اپنے گھر سے چلے اور منزل ہے کوفہ، راستے میں ایک شخص مل گیا، آپ پہچان گئے کہ یہ یہودی ہے۔ آپ نے اس سے پوچھا تو کہاں جاتا ہے؟ اس نے اپنی منزل بتا دی کہ قریب کے گاؤں میں جا رہا ہوں۔ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ ساتھی اگر مل جائے تو راستہ آسانی سے کٹ جاتا ہے، ہم اور تو باتیں کرتے چلیں گے، راستہ کٹ جائے گا۔ اب وہ نہیں پہچانتا کہ یہ کون ہے، ہاتھ پکڑ کے علی لے چلے، باتیں کرتے ہوئے یہاں تک کہ اس کو کوفے کے آگے کے گاؤں تک پہنچا دیا۔ اس کی منزل آ گئی اور اس نے کہا میری منزل تو آ گئی، یہاں ہے میرا گھر، اور آپ کہاں جائیں گے؟ کہا میری منزل پیچھے رہ گئی۔ کہا آپ کا گھر پہلے آ گیا تھا تو پھر آپ گئے کیوں نہیں؟ کہا یہ اچھی بات نہیں ہے کہ تو نے سفر میں میرا ساتھ دیا اور آگے کا راستہ تو اکیلے کاٹے
اور میں اپنا مطلب حاصل کر لوں کہ مجھے ساتھی مل گیا اور میں اپنے گھر چلا جاتا اور بات کا راستہ تجھے تنہائی میں چھوڑ. میں نے سوچا پہلے تجھے تیری منزل تک پہنچا دوں پھر میں واپس آ کر اپنے گھر چلا جاؤں گا. اس نے کہا یہ بات کسی عام آدمی میں تو نہیں ہو سکتی, آپ اپنا نام بتائیے, آپ کون ہیں؟ کہا میں علی ہوں. جیسے ہی نام سنا قدموں پہ گر پڑا. اب جو سر اٹھایا قدموں سے تو یہ کہتا کہتا دم ہما دم علی علی, دم ہما دم علی علی. اب سمجھے کہ پیغمبر علی کا نعرہ کیوں بتا گئے؟ اس لیے کہ جو علی کو دیکھے گا, جو علی کو ملے گا, وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہے گا, وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ سکتا. اور پھر جب شہر علم کا دروازہ بنا کر گئے ہوں تو نبی کو یہ معلوم ہے کہ علم کی راہ سے آئیں گے. تبلیغ رک چکی, اب کوئی مسلم ممالک کہیں تبلیغ کر کے کسی کو مسلمان نہیں بناتا, اس لیے کہ اب مشکل ہے کہ کوئی تبلیغ کرنے نکلے اور کسی عیسائی ملک میں جا کے یہ کہے ہم تبلیغ کرنے آئے, بھگا دیے جائیں گے. ہاں عیسائی آ کر تبلیغ کر جاتا ہے دوسرے ملکوں میں, یہودی کی پرائیویٹ کمپنیاں اپنی تبلیغ کر جاتی ہیں, لیکن مسلمان تبلیغ نہیں کر پا رہا. آج اگر تبلیغ کا دروازہ کھلا ہے تو حسین کی یہ مجلسیں ہیں. جا کے آپ امریکہ اور یورپ میں معلوم کیجئے کہ ہر علم کا شائق مجلس میں پہنچتا ہے. کتنے اسکالر میرے جاننے والے ہیں امریکہ اور یورپ کے کہ جو ان مجلسوں پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, حسین کی عزاداری پر پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, اور کراچی سے لے کر ہندوستان تک اور یورپ اور امریکہ تک پی ایچ ڈی کرنے کے لیے 10 دن مجلس میں جا کر بیٹھتے ہیں, اس لیے کہ ان کا ریسرچ ورک ہے. کیا کہیں اور بھی کسی اور اجتماع پر کبھی پی ایچ ڈی ہوا؟ آپ حیران ہو جائیں گے. فرانس کے ایک اسکالر نے صرف اس بات پر پی ایچ ڈی کی ہے کہ دنیا میں علم کے پٹکے اور پنجے کتنے طریقے کے بن چکے ہیں, اسے چھپا ہوا موجود ہے. صرف ڈیزائننگ پٹکوں اور پنجوں کی اس پر ریسرچ ہوئی ہے کہ لاکھوں طریقے کے پٹکے اور پنجے بن چکے. آپ بیٹھے کہاں ہیں؟ مسلمان کس سطح پر ہے؟ اگر میں صرف یہ بتانا شروع کروں کہ صرف اس پر پی ایچ ڈی کر چکا ورجینیا یونیورسٹی کا اسکالر صرف اس بات پر پی ایچ ڈی کر چکا ہے کہ یہ کیسے ایک وقت میں ہو سکتا ہے کہ آدھے گھنٹے ہزاروں کا مجمع ہنس رہا ہو, مسکرا رہا ہو, اور 5 منٹ کے بعد 15 منٹ کے لیے رونے لگے. بھائی کچھ سن رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ ورنن شوبل میرا دوست ہے, اس نے بہت کچھ میرے بارے میں لکھا ہے اور ورجینیا یونیورسٹی میں اب پروفیسر ہو گیا ہے. ابھی کمپیوٹر سے یہ ساجد صاحب بیٹھے ہیں, میں نے ان سے کہا تھا ذرا پتہ لگاؤ کہاں ہے, انسائکلوپیڈیا میں اس کا نام ہے. پیغام انہوں نے چھوڑا کمپیوٹر پہ اس کے لیے. جب پتہ چلا کہ ورجینیا یونیورسٹی میں اس نے پی ایچ ڈی صرف اس بات پر کی کہ یہ ہو کیسے سکتا ہے, کیا یہ امکان میں ہے کہ ابھی ہنس رہے ہیں فضائل علی سن کر مسکرا رہے ہیں, جیسا ہی نام حسین آیا رونے لگتے ہیں. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو 5 منٹ کے فاصلے سے ہنسنے لگے اور رونے لگے. کیا یہ معجزہ نہیں ہے؟ اسی لیے تو پی ایچ ڈی کا موضوع بنا ہے. صرف یہی ایک ادا آ کر علی والوں کی دیکھ لے دنیا کہ ہنسا کیسے جاتا ہے اور رویا کیسے جاتا ہے. دنیا ہنسنا تو جانتی ہے, رونا نہیں جانتی, اور یہ معلوم نہیں کہ رونے کا راز کیا ہے. ہنسنے میں زندگی کا راز نہیں ہے, زندگی کا راز رونے میں ہے, اور یہ کہیں اور سے نہیں اترا ہے, یہ قرآن کا راز ہے. قرآن کا راز ہے, یہ قرآن نے بتایا, یہ ہر نبی نے بتایا, یہ نبی نے بتایا, یہ علی نے بتایا. اور آنسوؤں کی چھاؤں میں اور علی علی کے نعروں میں علم کا قافلہ یوں جائے, دنیا سمجھی نہیں کہ یہ سفر کس چیز کا ہے.
آپ کو تو تابوت تعزیہ عالم بدعتیں نظر آتی، یہ بدعتیں اپنی جگہ، اس کے سائے میں علم کا سمندر روا ہے جسے علوم علی کہتے ہیں۔ دنیا نہیں سمجھ سکتی کہ یہ کون سا علم ہے۔ یہ علم وہ ہے کہ اگر پہاڑوں کی چھاتیوں میں سما جائے تو پہاڑ پھٹ جائیں۔ یہ تو علی والے ہیں جو اتنا بار اٹھا کر ایک مجلس سے دوسری کہ جو اپنے دماغ میں اس علم کا بار اٹھا سکے۔ یہ ذہن اللہ نے تخلیق کیے ہیں قوم کے، اور یہ قوم دعا سے بنی ہے، تب ایسے دماغ بنے ہیں کہ اتنے علم کا باہر اٹھائے ہوئے ہیں۔ ہر ایک یہ علم اٹھا بھی نہیں سکتا، اس کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں، جو ذہانت کی منزل کمال پر پہنچے وہی بزم علی تک آ سکے۔ علی نے راستوں میں روک دیا کہ وہ آئے جو اس علم کا باہر اٹھا سکے۔ ہاں خمیل آ جاؤ، ہاں میسم آ جاؤ، ہاں رشید حجری آ جاؤ، ہاں سلمان تم آ سکتے ہو، ابو ذر تم آ سکتے ہو۔ جاہل کو وہیں باپ کے باہر روک دیا۔ اور اگر کوئی یہودی عیسائی اس منزل پر پہنچا کے سمجھنا چاہتا ہے تو محفل میں آ جائے۔ جس وقت علی نے کہا سلونی مجھ سے پوچھ لو اس سے پہلے کہ میں تم میں نہ رہوں، تو لوگوں نے اٹھ کر سوال شروع کیا۔ مسلمان بھی بیٹھے تھے، کچی عقلوں والے بھی بیٹھے تھے، اس لیے کہ جب امام یہ بولے، عالم وقت یہ بولے کہ مجھ سے پوچھو، تو اس کے معنی یہ ہے کہ سوال ایسی سطح سے آنا چاہیے، سوال ایسی سطح سے آنا چاہیے کہ فرش اور منبر کا زینہ برابر ہو جائیں، ورنہ جاہل جہالت کا سوال کرے تو عالم کیا جواب دے گا، اور اس کو کیا ملے گا، اس کا نتیجہ کیا ملے گا۔ پہلے شاگرد کی سطح دیکھی جاتی ہے۔ تو سعد ابن ابی وقاص جیسا صحابی بھی بیٹھا ہوا تھا، ابن سعد کا باپ جو کربلا کا قاتل ہے سب سے بڑا حسین کا، اس کا باپ بھی بیٹھا ہوا تھا، اور اس نے سوال کیا یا علی بتائیے میرے سر پر کتنے بال ہیں؟ آپ نے سوال کی سطح دیکھی؟ تو علی نے جواب دیا کہ اگر میں نے بتا بھی دیا کہ کتنے بال ہیں تو تو گن کر یقین کیسے کرے گا کہ میں نے سچ کہا ہے؟ کیا تو اپنے سر کے بالوں کو گن سکتا ہے؟ جا بس اتنا بتائے دیتا ہوں، تیرے گھر میں اس وقت میرے بیٹے حسین کا قاتل پل رہا ہے، پرورش کر رہا ہے تیرے گھر میں۔ ابن سعد پیدا ہو چکا تھا، کجا میں یہ بتا رہا ہوں۔ تو ایسے بھی سوال کرنے والے تھے، ایسے بھی سوال کرنے، اور وہاں یہودی بھی بیٹھے تھے، اور سب سے بڑا اس عہد کا یہودیوں کا پادری، سب سے بڑا راہب راس الجالود بھی بیٹھا تھا۔ اور ایک بار وہ سب سے بڑا عالم یہودیوں کا اٹھا اپنی جگہ سے، اور اس نے کہا یا علی میں کچھ پوچھوں؟ دیکھیے اندازہ رہے کہ بارگاہ کیسی ہے، بزم کیسی ہے۔ جس محفل میں علی نے سلونی کہا ہے وہ کوئی عام محفل نہیں ہے۔ یہ بھی اندازہ ہو جائے کہ اس محفل میں اس وقت بیٹھے کون کون ہیں، اور علی کن لوگوں میں بول رہے ہیں، کن لوگوں میں باتیں کر۔ ہر قوم کا نمائندہ بیٹھا ہے جب علی نے سلونی کہا ہے، ہر قوم کا نمائندہ بیٹھا ہے، بلکہ ہر خدا کی مخلوق کا نمائندہ بیٹھا ہے۔ اور اگر ابھی کوئی نمائندہ نہیں آیا، نہیں پہنچ پایا ہے اب تک اس دربار میں، تو ابھی پہنچے گا، پہنچے گا ضرور سلونی کی بزم میں۔ جب علی نے کہا سلونی تو درمیان سے ایک شخص اٹھا اور اس نے سوال کیا یا علی بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ یا علی بتائیے اس وقت جبریل کہاں ہیں؟ کہتے ہیں کہ ادھر سوال ہوا، فوراً علی نے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، سامنے دیکھا، پیچھے دیکھا، اوپر دیکھا، نیچے دیکھا، نہیں غور کیا،
یعنی صرف علی کی یہ جنبش جو تھی یہ بتا رہی تھی کہ ایک نظر میں مشرق پورا دیکھ لیا، مغرب دیکھ لیا، شمال دیکھ لیا، جنوب دیکھ لیا، آسمان دیکھا، زمین کے طبقات کو دیکھا۔ جب آسمان کو دیکھا تو 7 آسمانوں کو نگاہوں نے پار کیا اور کعبہ قوسین اور ادنا کی منزل جنت، دوزخ کے دروازے تک، کوثر اور طوبہ کی فضاؤں میں دیکھ لیا۔ جب سب جگہ دیکھ لیا تو دیکھ لیا کہ جبریل کہیں نہیں ہے۔ یہ ہے سلونی، یہ ہے سلونی کا دعویٰ۔ جب سب جگہ دیکھ لیا تو کہا جبریل یا تو تم ہو یا میں ہوں۔ یعنی اس وقت تو جبریل کہیں نہیں ہے، انسانی بھیس میں محفل میں بیٹھے تھے جبریل۔ یا تو تم ہو یا میں ہوں، اور میں جبریل ہو نہیں سکتا اس لیے کہ میں امام ہوں۔ تم ہو جبریل، یہ کہہ دینا بھری مجلس میں تم ہو جبریل آسان ہے؟ کہہ سکتی تھی دنیا، لکھ سکتی تھی، ایک انسان کو پہلے سے سکھا دیا اور اسے کہہ دیا تم اٹھ کے یہ سوال کرنا، اور بعد میں ہم کہہ دیں گے تم ہو جبریل۔ تو کیا جبریل کچے پروں سے اڑتے ہیں؟ کیا بے پر کی پرواز ہے جبریل کی؟ کون سے نبی کے ساتھ نہیں رہے ہیں جبریل؟ کون سی نبی کی محفل نہیں دیکھی؟ کیا پتہ نہیں کہ ہر محفل کے بیٹھنے والے کس طرح کے کمزور لوگ ہوا کرتے ہیں علم میں، کتنے علم میں کچے ہوتے ہیں؟ اس وقت جبریل نے آواز دی، یا علی آپ نے بے شک صحیح فرمایا، میں ہی ہوں جبریل، میں ہی ہوں جبریل۔ ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ جبریل اپنی اصلی شکل میں آنا شروع ہوئے، پر پھیلنا شروع ہوئے، اور ایک بار یہ کہتے ہوئے اڑے کہ ہاں یا علی آپ کو حق ہے کہ آپ سلونی کہیں۔ یہ کہہ کر کوفے کی چھت کی طرف چلے، چھت شکافتہ ہوئی، جبریل پرواز کر گئے۔ اگر دروازے سے جاتے دیوار توڑ کر بتایا، اور پھر دیوار جڑ بھی گئی، بتایا اس کی بزم میں بیٹھتا ہوں جس کے لیے دیوار توڑنا اور جوڑنا بھائی علم کی بارگاہ ہے، علم کی بارگاہ ہے، اور اشارہ کرتا ہے ہر علم کی بارگاہ میں بیٹھنے والا علم کی طرف اشارہ کر۔ اب سمجھ گئے سلونی کی بارگاہ کیسی ہے؟ اور اس محفل میں راس الجالوت یہ پوچھے، یا علی میں کچھ پوچھوں؟ ہاں کیوں نہیں راس الجالوت، پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ راس الجالوت اپنی جگہ سے اٹھا اور اس نے کہا یا علی میں نے توریت و انجیل و زبور میں یہ پڑھا ہے کہ اللہ اپنے ہر نبی اور ہر نبی کے ولی کا امتحان لیتا ہے، اور ہر نبی کے 3 امتحان لیے گئے، ہر ولی کے 3 امتحان لیے گئے۔ یا علی آپ بھی آخری نبی کے ولی ہیں، آپ کا اللہ نے کیا امتحان لیا؟ اتنا ہی جواب تھا نا کہ علی بتا دیتے میرا کیا امتحان ہوا؟ کہ راس الجالوت ہر نبی اور ہر ولی کا امتحان ہوا، لیکن 3 امتحان ہوئے، لیکن میرے امتحان سب سے الگ ہیں۔ راس الجالوت نبی کی زندگی میں میرے 7 امتحان اللہ نے لیے، بعد نبی پھر 7 امتحان لیے، میرے 14 امتحان لیے گئے۔ بیٹھ جا راس الجالوت، میں بتاتا ہوں کہ میرا پہلا امتحان بچپنے میں ہوا جب میں 11 برس کا تھا، اور وہ دعوت ذوالعشیرہ تھی جب نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ کھانے کا انتظام کرو، اور سب کو بلایا گیا تھا، اور نبی نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ ہم یہ دین پیش کرتے ہیں، کون ہماری مدد کرے گا؟ اس دن میرا پہلا امتحان اللہ نے لیا، اور وہ میں تھا کہ اٹھ کر میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ نہیں غور کیا آپ نے؟
آپ نے غور نہیں کیا یہ نبی محفل سجا کر کھانا کھلا کر یہ کیوں کہہ رہے ہیں میری مدد کرو؟ نبی کو بھی مدد کی ضرورت ہے، نبی بھی مددگار چاہتا ہے، اور پھر اللہ کا دین آ رہا ہے کہ اللہ کے دین کو مددگار چاہیے، نبی کو مددگار چاہیے، یعنی اللہ کو مددگار چاہیے۔ اللہ نے پہلا عقیدہ ہی یہ پیش کیا کہ اللہ اور نبی کے مددگار ہوتے ہیں، ورنہ دعوت ذوالعشیرہ نہ ہوتی۔ علی نے کہا میں آپ کی مدد کروں گا، حالانکہ میری پنڈلیاں کمزور ہیں اور میں ابھی بچہ ہوں، میں چھوٹا ہوں، میں نے پہلا امتحان دیا اور میں امتحان میں کامیاب رہا، میں جب تک زندہ رہا میں نے اپنے نبی کی نصرت کی، میں اس دن کے امتحان میں کامیاب ہوا۔ میرا دوسرا امتحان شب ہجرت ہوا، میرا دوسرا امتحان شب ہجرت ہوا جب 40 پہلوانوں نے نبی کا گھر گھیر لیا تھا، اور اس وقت جب جبریل نے آ کر نبی کو بتایا کہ چاروں طرف دشمن ہے اور آپ کو نکل کر جانا ہے اور اللہ یہ کہتا ہے اپنے بستر پر علی کو سلا دیجئے، تو اس وقت نبی نے بلا کر مجھ سے کہا یا علی میرے بستر پر سو جاؤ تاکہ میں نکل کر چلا جاؤں۔ تو اس وقت میں نے یہ پوچھا تھا کہ اس بستر پر آپ کے سونے سے کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ تو اس وقت نبی نے یہ کہا تھا ہاں یا علی سو جاؤ میری جان بچ جائے گی۔ تو اس دن میں نے شکرانے کا سجدہ کیا تھا۔ تمام مورخین نے لکھا کہ کائنات میں پہلا شکرانے کا سجدہ علی نے کیا ہے، تو کیوں نہ کہوں ہر سجدہ پکار رہا ہے شکرانے کا، دم ہمادم علی علی، دم ہمادم علی علی، سجدے سے آواز آ رہی ہے، سجدہ پکار رہا ہے۔ میں اپنے دوسرے امتحان میں بھی کامیاب ہوا۔ میرا تیسرا امتحان بروز بدر بھی آ گیا، جب سپاہی بھی کم تھے، ہتھیار بھی نہیں تھے، اور ادھر سے 3 پہلوان آئے تھے مقابل میں، اور ادھر سے حمزہ میرے چچا اور ابو عبیدہ میرے چچا اور میں 3 آدمی گئے تھے، اور مقابل میں شیبہ، عتبہ اور ولید بڑے بڑے لڑنے والے پہلوان تھے، اور اس وقت میرے پاس جو تلوار تھی وہ لے کر میں آگے بڑھا تھا۔ ولید مجھ سے الجھ گیا تھا، شیبہ حمزہ سے الجھ گیا تھا، اور عتبہ ابو عبیدہ سے الجھ گیا تھا۔ سب سے پہلے میں نے ولید کا ایک ہاتھ کاٹا، اور اس کے ہاتھ میں جو تلوار تھی وہ ہاتھ کٹا تھا، اس کا ہاتھ فضا میں اچھلا تھا، اور جو تلوار اس کی اپنی آپ تھی وہ خود آ کے اس کے سینے میں پیوست ہو گئی۔ میں نے اسی وقت اس کا سر کاٹ دیا، اس کا سر کاٹ کر میں آگے بڑھا تو میں نے دیکھا ابو عبیدہ کی ایک ٹانگ کٹ چکی تھی۔ میں دوڑ کر گیا اور میں نے ابو عبیدہ کو بچا کر عتبہ کو مارا، اور جب میں نے دیکھا کہ شیبہ حمزہ سے الجھا ہوا ہے تو میرے چچا لمبے قد کے تھے اور ان کے قد کے پیچھے شیبہ چھپا تھا، میں گیا اور میں نے صرف اتنا کہا چچا ذرا سر جھکائیے۔ حمزہ نے سر جھکایا، میں نے شیبہ کا سر اڑا دیا۔ میں اس وقت 21 برس کا تھا، یہ میرا تیسرا امتحان تھا۔ راس الجالوت میرا چوتھا امتحان اس وقت ہوا کہ جب نبی اکیلے رہ گئے اور احد کے میدان میں سب چھوڑ کر نبی کو بھاگ گئے، لیکن میں کیا کرتا کہ میری تلوار ٹوٹ گئی، میری تلوار ٹوٹ کر ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، میں خالی ہاتھ تھا، لیکن میں دوڑ پڑا کہ اگر نبی نہیں ہے تو علی کے جینے کا کیا فائدہ۔ میں علی کے گرد پروانے کی طرح پھرنے لگا کہ میں کسی کو آنے نہیں دوں گا۔ ایسے میں آسمان سے اللہ نے میرے لیے ذوالفقار بھیجی، اور جب میرے ہاتھ میں ذوالفقار آ گئی تو میں نبی کے گرد پروانے کی طرح پھرتا جاتا، اور ناقے پہ بیٹھا ہوا نبی یہ کہتا جاتا یا علی ادھر سے آیا، یا علی ادھر سے آیا، اور میں مارتا جاتا مارتا جاتا مارتا جاتا۔ یہ میرا چوتھا امتحان۔ میں اس امتحان میں بھی کامیاب ہوا،
میرا پانچواں امتحان بروز خندق ہوا جب عمر ابن عبد ود آواز دے رہا تھا اگر تم میں کوئی شجاع اور بہادر ہے تو باہر آئے، مجھے مارے تو جنت میں جائے، میرے ہاتھ سے مارا جائے تو جنت میں جائے۔ اور اس وقت کوئی نہ تھا جو نکلتا، میں نے آواز دی تھی انا لہو، اور جب میں چلا تو میرے بھائی نے کہا آج کل ایمان کل کفر کے مقابل جا رہا ہے، اور جب میں اس کے مقابل پہنچا اس نے مجھ پہ وار کیا، میں نے اس کے وار کو قطع کیا، اس نے دوسرا وار کیا، اور جب میں نے وار کیا تو میں نے ایک وار میں عمر جیسے بہادر کی دونوں ٹانگیں کاٹ، اور جب وہ گر گیا تو میں اس کے سینے پہ بیٹھ گیا۔ میں نے چاہا کہ سر کاٹ لوں لیکن اس نے لعاب دہن میرے چہرے پہ پھینک دیا، میں اس کے سینے سے اتر گیا۔ یہ میرا امتحان تھا، یہ میرا پانچواں امتحان تھا۔ اگر میں اس وقت سر کاٹ دیتا تو میری ساری محنت بیکار ہو جاتی، اس لیے کہ میرا غصہ کار خدا میں شامل ہو جاتا۔ جب میرا غصہ ختم ہوا تو میں نے اس کا سر کاٹ لیا۔ میں سر لے کر ذوالفقار لے کر نبی کے پاس پاتے آیا کہ نبی نے کہا آج علی کی چال اللہ کو پسند ہے اور اس کے نبی کو پسند ہے۔ میں اس امتحان میں بھی کامیاب آیا۔ میرا چھٹا امتحان خیبر کے روز ہوا، میرا چھٹا امتحان خیبر کے روز ہوا۔ اور جب میں نے خیبر میں جب میں نے امتحان دیا تو 3 بڑے بڑے پہلوان میرے مقابل آئے، لیکن میں نے تینوں کو قتل کر دیا۔ خیبر کا قلعہ میں نے فتح کیا۔ خیبر پوری اگر آپ کو سننا ہے تو 8 محرم کی مجلس نہ بھولیے گا، اسی دن میں علی کی لڑائی بھی پڑھوں گا اور علی کے بیٹے عباس کی جنگ بھی پڑھوں گا۔ 8 محرم کو انشاءاللہ۔ یہ علی کا چھٹا امتحان تھا۔ کہتے ہیں 7واں امتحان بروز حنین ہوا۔ راس الجالوت پورا لشکر 14,000 کا بھاگ گیا تھا اور رسول تنہا ہو گئے تھے، اور رسول آواز دے رہے تھے اصحاب شجرہ کہاں بھاگے جاتے ہو اپنے نبی کو تنہا چھوڑ کر۔ اور میں تنہا ابو جرول کے مقابل گیا، اس کو قتل کیا اور 14,000 کے لشکر پر میں نے حملہ کر دیا اور میں نے اپنے نبی کو بچایا، اور سب سے زیادہ مال غنیمت اس لڑائی میں مسلمانوں کو ملا۔ میں اپنے 7ویں امتحان میں بھی کامیاب رہا۔ میں نے 7 امتحان نبی کی زندگی میں دیے، اور پھر پہلا امتحان میرا وفات نبی کے بعد فوراً ہوا، جبکہ میرے امتحان ختم ہو جانے تھے، لیکن 7 امتحانوں کے بعد نبی پھر پہلا امتحان ہوا۔ اور پہلا امتحان میرا اس وقت لیا گیا جب میں اپنے نبی کو، اپنے بھائی کو غسل دے رہا تھا۔ جب میں غسل دے رہا تھا اور پردہ پڑا ہوا تھا اور حجرے میں غسل دے رہا تھا اور کفن پہنانے کی تیاری کر رہا تھا کہ عبداللہ ابن عباس کے باپ عباس بن عبد المطلب نے پردے کے پاس آ کر کہا یا علی، اگر تم نے اس وقت بیعت نہ کروائی اپنی تو حکومت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہاں پر میں ایک بات کہا کرتا ہوں کہ علی کا یہ امتحان بڑا عجیب تھا۔ پچھلے سال بھی میں نے عرض کیا تھا، اسی عشرے میں دوبارہ دوہرا رہا ہوں اس بات کو کہ اگر کوئی بھول گیا ہے تو پھر یاد کر لے، اس لیے کہ موقع آ گیا، اس لیے وضاحت کر دوں۔ جب آپ نماز پڑھنے کھڑے ہوتے ہیں تو جب آپ نیت کرتے ہیں اور نیت کر کے جب آپ یہ کہہ دیتے ہیں اللہ اکبر، اور اس کے بعد اگر کوئی آپ کو پکارے اور صاحب بات سنیے گا وہ فلاں چیز کہاں رکھی ہے، تو آپ مڑیں گے، آپ نہیں بولیں گے۔ کیوں؟ آپ کہیں گے کیا نیت توڑ دوں؟ کیا نماز کی نیت توڑ دوں؟ اسلام میں کوئی نیک عمل ایسا نہیں جس کی نیت نہ ہو۔ نیت جڑتی بھی ہے، نیت ٹوٹتی بھی ہے۔ جب نماز کی نیت ہے، روزے کی نیت ہے، خمس کی نیت ہے تو جہاد کی بھی نیت ہے۔ 8 محرم کو عرض کروں گا کہ جہاد کی نیت کیا ہے۔ اب یہاں کون سی نیت میں علی کی بتا رہا ہوں۔ دعوت ذوالعشیرہ نے نیت کی تھی کہ جب تک زندہ رہوں گا نبی کی نصرت کروں گا۔ اگر علی جنازے پر بیعت کر لیتے تو رخ جنازے کی طرف سے موڑنا پڑتا، ہاتھ پردے کے باہر جاتا، دنیا کہتی جنازہ چھوڑ کر حکومت کی طرف چلے گئے، نیت ٹوٹ جاتی۔
کیا سب کے سمجھ میں میری بات نہیں آئی؟ کچھ کہا ہے میں نے؟ علی نے کیا جواب دیا؟ یہی جواب دیا کہ چچا حکومت کے لیے اور بیعت کے لیے اس کو چھوڑ دوں جس کے لیے جیا ہوں؟ اس آخری وقت میں ادھر سے رخ موڑ کر حکومت کے لیے ہاتھ پھیلاؤں، علی ہاتھ نہیں پھیلاتا حکومت کے لیے۔ اس کا نام ہے علی، اس لیے ہم علی علی کرتے ہیں کہ یہ علی کا کردار ہے، ایسا کردار کسی کا نہیں ہے۔ لوگ حکومت کے لیے دوڑ پڑے، علی وہ ہے کہ جو نبی کے جنازے کے آگے حکومت کی حقیقت نہیں سمجھتا۔ کہا راس الجالوت بعد نبی یہ میرا پہلا امتحان تھا، میں اس میں کامیاب رہا۔ ایک طرف حکومت تھی، ایک طرف عظمت نبوت تھی، میں نے حکومت کو ٹھکرا دیا، عظمت نبی کو باقی رکھا۔ یہ میں تھا کہ قبر میں نے اپنے ہاتھ سے بنائی، اپنے ہاتھ سے میں نے جنازہ اتارا۔ امتحان اگر کامیاب ہو تو انعام اسی وقت مل جاتا ہے۔ بیچ بیچ میں چند جملے بھی آپ کو دے رہا ہوں، علی کہتے جا رہے ہیں بس میں سلونی میں، لیکن سمجھانے کے لیے بچوں کو کہ پہلا امتحان علی کا تھا، علی اس میں کامیاب ہوئے کہ نبی کی قبر بنا کر جنازے کو اپنے ہاتھ سے اتار کر جہاں آفتاب رسالت غروب ہوا، اب جنازے کو رکھ کے جب جھکے اور جب رکھ چکے اور قبر سے اٹھے تو لوگوں نے منظر دیکھا کہ جہاں آفتاب رسالت غروب ہوا وہیں سے آفتاب امامت طلوع۔ یہ تھا انعام علی کا کہ پھر کوئی علی کے آفتاب جیسے چہرے کو غروب نہیں کر سکا۔ سب مر گئے، علی ہی باقی رہے چوتھی خلافت کے لیے۔ بہت بڑا جملہ کہہ دیا، ورنہ علی پہلے مر جاتے۔ خدا کو دکھانا تھا کہ سب مر جائیں گے، پھر ایک دن تم یہیں آؤ گے۔ یہ آفتاب وہ ہے جو کبھی غروب نہیں ہوتا۔ کیا تھی حکومت اور کئی برس حکومت کی، پھر علی کا پیریڈ سب سے بڑا رہا۔ 25 برس بعد وفات نبی حکومت قائم ہے، اور پھر 4.5 سال پھر جوڑ لیجئے، مگر وہ حکومت کیا، علی کی حکومت تو اب تک قائم ہے۔ جہاں جہاں علم کا سفر وہاں علی کی حکومت، جہاں اچھے ذہن، جہاں اچھے دل، وہاں علی کی حکومت۔ علی کی حکومت باقی۔ یہ میرا پہلا امتحان تھا۔ دوسرا امتحان اس وقت ہوا کہ جب وصیت ہوئی، اور وصیت کے وقت کسی اور کا انتخاب ہوا۔ دنیا میرے پاس آئی تھی کہ ایسا کیوں ہوا، لیکن میں اس وقت بھی امتحان دے کر آگے نکل گیا۔ میرا تیسرا امتحان اس وقت ہوا جب شورا ہوئی اور میرا نام شورا میں آیا، تو لوگوں نے مجھ سے کہا شورا میں جائیں گے تو آپ قتل ہو جائیں گے۔ عبداللہ ابن عباس نے کہا وہاں آپ کے قتل کر دینے کا انتظام ہے۔ تو علی نے اس وقت جواب دیا میں ان کے باپ داداؤں سے کب ڈرا تھا جو میں ان سے ڈر گیا، اس لیے میں شورا میں چلا گیا۔ وہ اونچی پرواز کر رہے تھے، میں ان کے ساتھ اڑا۔ وہ اڑتے اڑتے نیچے آئے شکست کھا کر، تو میں ان کے ساتھ نیچے آیا۔ وہ کہیں سے فرار نہیں اختیار کر سکتے تھے، اور وہیں مجھ سے پوچھا گیا کہ آپ کیا قرآن اور سنت شیخین پر عمل کریں گے؟ تو علی نے جواب دیا کہ قرآن پر عمل کروں گا اور اپنی سیرت پر عمل کروں گا، اپنی بصیرت سے عمل کروں گا۔ جس دن علی نے یہ کہہ دیا کہ سیرت شیخین کو میں پسند نہیں کرتا، اسی دن سے علی والے شیخوں کو پسند نہیں کرتے۔ نہیں سمجھے آپ کچھ تو ہم کیا کریں؟ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، آپ کیا سن رہے ہیں، ہمیں نہیں معلوم۔ اگر کوئی شیخ بھی کوئی روایت لکھتا ہے، اگر علی کے خلاف لکھے، ہم وہ روایت نہیں لیتے۔ شیخوں کی قسمیں ہیں، اور محاورہ مشہور ہو گیا شیخی نہ دکھائیے۔ علی والے کسی کی شیخی برداشت نہیں کرتے، اس لیے کہ شورا میں فیصلہ ہو چکا ہے
یہ علی کا تیسرا امتحان تھا۔ بعد وفات نبی فرماتے ہیں کہ پھر میرا امتحان اس دن ہوا جب جمل کی لڑائی سجی۔ یہ میرا چوتھا امتحان تھا بعد وفات نبی، اور جب 35,000 کا لشکر میرے مقابل آ گیا تو سب سے پہلے میں میدان جنگ کا لباس پہن کر تلوار لے کر آگے بڑھا تو دنیا نے دیکھا کہ 25 برس کے بعد جب ذوالفقار نکلی تو دنیا سمجھ چکی تھی علی بوڑھے ہو چکے، لیکن جب میں نے پہلا وار کیا تو دنیا سمجھی کہ علی بھی جوان ہے، علی کا وار بھی جوان ہے، اور شام ہوتے ہوتے لڑائی میں نے فتح کر لی۔ یہ میرا چوتھا امتحان، اور پھر میرا پانچواں امتحان صفین کے میدان میں ہوا، اور صفین کے میدان میں جہاں عقائد ٹکرا رہے تھے وہاں میں نے پکار کر کہا کہ جس طرح تنزیل قرآن پر میں نے جنگ کی تھی آج تعویل قرآن پہ جنگ کر رہا ہوں، اور میں اپنے پانچویں امتحان سے بھی کامیاب گزرا۔ اور پھر میرا چھٹا امتحان روز نہروان ہوا کہ 13,000 خارجی میرے مقابل کھڑے تھے، اور میرا لشکر یہ کہہ رہا تھا یا علی یہ تازہ دم ہے، ان سے لڑنا مشکل ہے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا تھا لڑائی ہوگی، لڑائی ہوگی، اور ان کے 13 بچیں گے اور میرے سے 13 مارے جائیں گے۔ 13,000 میں ان کے 13 بچے اور میرے صرف 13 مارے گئے، اور میں نے لڑائی سے پہلے مارے جانے والوں کے نام اور ولدیتیں بتا دی اور بچنے والوں کے نام اور ان کی ولدیتیں بتا دی۔ رسول جالوت بعد جنگ جب ان کے چہرے دیکھے گئے تو جو میں نے بتایا تھا وہی ہوا، تو میرا چھٹا امتحان بھی کامیاب ہوا۔ اللہ نے میرا یہ امتحان لیا، اور اے رسول جالوت اب میرا 7واں امتحان ہونے والا ہے، اور تو عنقریب دیکھے گا کہ اسی مسجد میں اللہ میرا 7واں امتحان لے گا، اور یوں 14 امتحان میرے پورے ہو جائیں گے۔ جس دن میری ریش لہو سے میرے سر کے خضاب ہو جائے گی وہ میرا آخری امتحان ہوگا۔ رسول جالوت علی نے 14 امتحان دیے ہیں۔ ہو گئی تقریر، اگر کچھ رہ گیا تو کل عرض کریں گے، تو آپ سنیے گا۔ یا علی آپ نے 14 امتحان دیے، آپ نے 14 امتحان دیے، لیکن آپ کے لال حسین نے 72 امتحان دیے، اور پھر آپ کا بیٹا آپ کی طرح ہر امتحان میں کامیاب رہا۔ اے علی سب سے مشکل امتحان آپ کے بیٹے حسین نے اس وقت دیا جب علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا۔ آج 6 محرم اور آپ آمادہ ہیں، کس کا حال سننے آئے ہیں؟ آپ یہی تو کہیں گے اتنی دیر سے علی کا حال سن رہے تھے۔ ایک اور علی کا حال سن لیجئے، وہ تو چولہے کا چھوٹا سا علی ہے، عجیب مظلوم ہے، عجیب بےکس ہے، اور عجیب سپاہی ہے، عجیب شجاع ہے۔ کہتے ہیں کہ 4 باب الحوائج ہیں، یعنی حاجتوں کے دروازے 4 ہیں آپ کے پاس، ان 4 دروازوں سے جب بھی جو طلب کریں اس دروازے سے بات دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ معصوم کا ارشاد ہے 4 باب الحوائج ہیں، ایک باب الحوائج عباس علمدار ہیں، ایک باب الحوائج مسلم ابن عقیل ہیں، ایک باب الحوائج امام موسی کاظم ہیں، اور ایک باب الحوائج شہزادہ علی اصغر ہیں۔ یہ 4 باب الحوائج ہیں، یہ حاجتوں کے پورا کرنے کے دروازے ہیں۔ یہ علی اصغر کیوں باب الحوائج ہیں؟ آپ کو معلوم ہے علی اصغر کیوں باب الحوائج؟ آج یہ زمین پر جتنا دانا اگ رہا ہے، جتنی فصلیں پک رہی ہیں، یہ علی اصغر کا صدقہ ہے، اور جتنی آسمان سے بارش ہو رہی ہے یہ علی اصغر کا صدقہ ہے۔ ذرا سوچئے اگر حسین علی اصغر کے خون کا ایک قطرہ زمین پہ پھینک دیتے تو آپ کو دانا نہ ملتا، اور اگر آسمان پہ ایک قطرہ چلا جاتا تو پانی نہ برستا۔ علی اصغر نے
منظور کیا کہ پانی بھی برسے اور زمین سے دانا بھی اگے۔ علی اصغر کے خون نے حسین کے چہرے پہ پناہ لی، اس پاکیزہ خون کو معصوم کے چہرے پہ رہنا تھا۔ یہی تو کہہ کے ملا تھا دادی کے سامنے یوں ہی جاؤں گا علی اصغر، تمہاری دادی کو یہ چہرہ اسی طرح دکھاؤں گا، تمہارے جد رسول خدا کو یہی چہرہ محشر میں دکھاؤں گا۔ کتنی بے کسی ہے ان جملوں میں۔ بہت روئیں گے آپ، اور میں ممبر سے اسی وقت اتروں گا کہ جب میں بارگاہ علی اصغر میں سرخرو ہو جاؤں گا، اس لیے کہ اس ننھے شہزادے کا ذکر ایسا نہیں کہ میں مختصر سے پڑھ کر اتر آؤں۔ علی اصغر کی شہادت پورے عالم میں بین الاقوامی سطح پر دنیا کا کوئی ملک اور کوئی قوم ایسی نہیں کہ جو علی اصغر کی شہادت سے متاثر نہ ہوئی۔ کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا ہندو، ہر ایک یہی کہتا ہے ہائے اس چھوٹے سے بچے نے کیا کیا۔ چھوٹا بچہ بھی کسی کا دشمن ہو سکتا ہے۔ محرم ہے، اگر آپ دنیا کی سیر کرنے نکل جائیں اور یہ ارادہ کریں کہ ہم سب جگہ کا محرم جا کر دیکھیں، اگر آپ کے امکان میں ہو کہ جہاز پر بیٹھ بیٹھ کر دنیا کے ملکوں میں جائیں اور جب وہاں کے جلوس دیکھیں گے تو کہیں کافر تازیہ اٹھا رہے ہوں گے، کہیں نصرانی تازیہ اٹھا رہے ہوں گے، کہیں مجوسیوں نے محرم کی یاد رکھی۔ دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں ہے جو غم حسین کسی نہ کسی صورت سے نہ مناتی ہو۔ اتنے بڑے عظیم حسین ہیں کہ ہر ایک کے یہاں ایک عظیم ہستی ہیں حسین۔ اگر آج آپ ہندوستان کے شہر کلکتے میں چلے جائیں تو وہاں جا کر دیکھیں گے کہ جب ذوالجناح نکلتے ہیں جلوس میں، گھوڑے نکلتے ہیں تو ہزاروں ہندو عورتیں ہاتھوں میں دودھ کے لوٹے اور کٹورے لیے ہوئے، اور جب ذوالجناح آتے ہیں تو ان کے پیروں میں سڑکوں پر دودھ منو دودھ بہہ جاتا ہے، اور اگر کوئی پوچھتا ہے یہ دودھ کیوں بہاتی ہو تو وہ یہی کہتی ہیں حسین کے لشکر میں ایک بچہ دودھ پیتا تھا، اس کو ظالموں نے پانی نہیں دیا، اس کی یاد میں کہ اگر ہم وہاں ہوتے تو علی اصغر کو دودھ پلاتے۔ ہم علی اصغر کو دودھ آذربائیجان میں، ایران کی سرحد پر اور عراق میں، آذربائیجان میں تو اب تک یہ دستور ہے کہ پوری کربلا تمثیل میں دکھائی جاتی ہے۔ عراق میں بھی پہلے ایسا ہوتا، شام میں بھی ایسا ہوا کرتا تھا کہ کوئی جوان علی اکبر بن جاتا، کوئی قاسم بنتا، کوئی عباس بنتا، اور ایک طرف یزید کا لشکر بھی بنایا جاتا تھا۔ لیکن جب بھی یہ رسم عاشور کو ہوتی تو ہمیشہ ایک پریشانی ہوتی تھی کہ جب یہ شبیہ بنائی جاتی کہ حسین ایک بچے کو لے کر آئیں گے اور اس کے لیے پانی مانگیں گے تو کوئی بھی ہر سال ہرملہ بننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، کوئی ہرملہ بننے کو تیار نہیں ہوتا تھا۔ لیکن انہیں زیارت دکھانی تھی کہ کوئی آدمی تیر و کمان لے کر بیٹھ جائے اور تیر جوڑ کر کمان میں بس اس طرف ایک تیر پھینک دے، اتنا کرنا ہوتا تھا۔ ایک ایک سے پوچھا لیکن کوئی تیار نہیں ہوا کہ ہم ہرملہ نہیں بنیں گے، تو سب نے طے کیا کسی ایسے آدمی کو بلا کر لاؤ جو واقع کربلا جانتا ہی نہ ہو، اس کو ہم چند پیسے دے دیں گے اور وہ یہ کام کر دے تاکہ تمثیل اور زیارت پوری ہو جائے۔ باہر نکل گئے شہر سے، دیکھا ایک یہودی غریب بیٹھا ہے، اس سے کہا ہم تمہیں اتنے اتنے درہم و دینار دیں گے، ہمارا ایک کام کر دو۔ کا کیا کام ہے؟ کہ ہم نے ایک جگہ پر ایک واقعے کی تمثیل کی ہے، وہاں پر ایک شخص آئے گا اپنے ہاتھوں پہ ایک چھوٹے سے بچے کو لیے ہوئے، وہ پانی مانگے گا، تمہارا کام یہ ہے کہ تم تیر اور کمان لیے بیٹھے رہنا، جب وہ کہے میرے بچے کو پانی پلا دو تو تم کمان میں تیر کو جوڑ کر اس کی طرف تیر پھینک دینا، اس کی طرف ایک تیر پھینک دینا۔ وہ آ گیا، بیٹھ گیا۔ وہ وقت آیا کہ مجمع تھا اور ایک شخص آیا، اس کے ہاتھوں پر ایک بچہ تھا،
خوبصورت سا بچہ لیے ہوئے وہ شخص آیا. چونکہ اس سے کہا گیا تھا، اسے کچھ معلوم نہیں تھا، اس نے کمان میں تیر کو جوڑا اور تیر کو پھینک دیا. لیکن جب وہ شخص آیا اور اس نے پکار کر کہا میرا بچہ پیاسا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی دے دو، تو پہلے تو اس کے ہاتھ تھر تھر آئے. لیکن چونکہ مزدوری پر آیا تھا، آخر کمان میں تیر جوڑ کر اس نے ارادتاً تو نہیں لیکن بے اختیار تیر کو پھینک دیا. لیکن جب تیر پھینک چکا تو ایک بار اپنا سر پیٹنے لگا، رونا شروع کیا، چیخنا شروع کیا، اپنے سینے کو پیٹنا شروع کیا، اپنے کپڑے پھاڑنے. لوگوں نے گھیر لیا، کہا تجھ کو کیا ہوا؟ کہا بس اتنا بتا دے میں نے جو تیر پھینکا ہے وہ بچے کو لگا تو نہیں ہے، یہ بتاؤ بچہ زندہ ہے. لوگوں نے کہا تجھے کیا کرنا ہے کہ بچہ مر گیا یا بچہ زندہ ہے، تجھے کیا پریشانی؟ کہا میرے گھر میں بھی اتنا بڑا ایک چھوٹا بچہ ہے، کسی کے بچے کو مارا نہیں جاتا. جزاک اللہ. کیا کہنا، یہی شان ہے، غصہ دینے کی شان ہے. بچہ مرا تو نہیں، بچہ مرا تو نہیں. لوگوں نے کہا نہیں بچہ نہیں مرا، تیرا تیر بچے کو نہیں لگا. تو بے اختیار ایک بات اس نے کہی کہ اگر تم یہ کہہ دیتے کہ بچہ مر گیا تو میں تم سب کو قتل کر دیتا. آج صدیوں کے بعد ایک یہودی صرف زیارت دیکھتا ہے، شبیہ دیکھتا ہے تو یہ عالم اس کا ہو جاتا ہے. اب آپ سمجھے شبیہ کا راز کیا ہے، کیوں جھولے نکل رہے ہیں آج علی اصغر کے؟ اس لیے تاکہ یہ یاد آئے کہ کتنے ظالم تھے وہ کہ جنہوں نے حسین کے چھوٹے سے بچے کو بھی نہیں چھوڑا. تقریر خاتمے پر پہنچی، آخر میں بس یہ عرض کرنا ہے، ابھی مجھے ایک اور مجلس میں بھی شہادت علی اصغر پڑھنا ہے، ایک اور مجلس سے شہادت علی اصغر پڑھ کر آ رہا ہوں، لیکن نہ یہاں دہرانا ہے نہ وہاں اس بات کو دہرانا ہے. ایک اور بات آپ کے سامنے پیش کر کے میں تقریر ختم کر رہا ہوں. آپ نے ہمیشہ یہ سنا ہے کہ حسین کے ہاتھوں پہ بچہ مر گیا، تیر لگا، بچہ تڑپ کر مر گیا. لیکن کبھی ٹھنڈے دل سے یہ سوچئے گا کہ حسین کے ہاتھوں پہ بچہ مر گیا، ہاتھ پہ حسین نے لہو لے کر چہرے پہ مل لیا. یہ بھی کہا پروردگار میرا بچہ نہ کئی سالے سے کم نہیں تھا. یہ بھی کہا ہے میرے شیعوں کاش تم ہوتے تو دیکھتے کہ میں اپنے بچے کے لیے کس طرح پانی مانگ رہا تھا، لیکن میرے اصغر کو پانی نہیں ملا. آپ نے یہ بھی سنا ہے کہ حسین اس بلندی سے اترے علی اصغر کو لے کر تو سر کو جھکائے ہوئے چلے. آپ نے یہ بھی سنا ہے اور عمل عاشورہ میں یہ عمل کرتے ہیں کہ حسین 7 بار خیمے کی طرف بڑھے اور پیچھے ہٹے. آپ کو معلوم ہے یہی لانا چاہتا تھا آپ کو کہ حسین پہ جو گزری وہ گزری، لیکن کبھی یہ بھی تفصیل سنی کہ ماں پہ کیا گزری. یہیں پہ تقریر ختم ہو رہی ہے. حسین کے لیے یہ مشکل منزل تھی کہ ماں کو کیسے خبر دیں کہ رباب، لیکن پھر ہمت کر کے در خیمہ پر آواز دی رباب آجا اپنے بچے کو لے لے. یہ بڑی کٹھن منزل تھی. رباب انتظار میں تھی کہ میرا آقا، میرا والی اصغر کو پانی پلا کر لائے گا. لیکن کہتے ہیں رباب سے پہلے سکینہ در خیمے پر آ گئی اور دامن پکڑ کر کہا بابا اصغر نے پانی پی لیا، میرے بھیا کو پانی مل گیا، میرے اصغر کی پیاس بجھ گئی. اب کیا سکینہ کو جواب دیں اور کیا رباب سے کہیں؟ کہتے ہیں کہ تمام بیویاں اس وقت در خیمہ پر آ گئی تھیں. عجیب گھڑی تھی، سب بیویاں موجود تھیں، لیکن اللہ نے امتحان رباب کہ ایک بار حسین نے رباب سے کہا اے ام رباب میں تمہارا کون ہوں؟ کہا آپ میرے والی ہیں، آپ میرے وارث ہیں، آپ میرے امام ہیں، آپ میرے امام ہیں. کہا ام رباب میں جو کچھ کہوں گا صبر کرو گی؟
کہا آقا کیوں نہیں، امام حکم دے اور میں صبر نہ کروں، تو کہا رباب ذرا اپنے ہاتھوں کو پھیلا دے۔ رباب نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا، ایک بار کا رباب اللہ کی ضمانت کو کچھ دیر کے لیے ہاتھوں پہ لے لو۔ بھائی بڑی مشکل منزل ہے۔ رباب نے اپنے ہاتھوں پر علی اصغر کو لے لیا، امام نے وعدہ لیا تھا، اس لیے رباب چیخ کر نہیں روئی، رباب نے فریاد نہیں کی، ہاں ایک جملہ کہا، جیسے ہی علی اصغر پہ نظر پڑی بے اختیار کا اللہ اللہ، عرب میں تیری عمر کے بچے بھی نہر کیے جاتے ہیں، نہر کیے جاتے ہیں۔ بس رباب نے یہ منظر دیکھا کہ قناعت کی آڑ میں بیٹھ کر گھٹنوں کو زمین پر ٹیک کر رباب کے آقا نے کمر سے ذوالفقار نکال کر ایک بار ننھی سی قبر بنانا شروع، قبر کھودنا شروع کی۔ جب قبر کھود چکی تو ایک بار حسین کھڑے ہوئے، کہا رباب لا اللہ کی امانت کو واپس کر دے۔ ارے کائنات میں دنیا میں کہیں آپ نے سنا ہے کہ کسی ماں کا بچہ ماں کے سامنے گاڑا گیا ہے؟ ماں دیکھ رہی تھی، حسین بچے کو قبر میں لٹا رہے تھے، علی اصغر کو قبر میں لٹا کر حسین نے مٹی ڈال دی، رباب دیکھتی رہی اور رباب کا لال خاک میں چھپ گیا، خاک میں چھپ گیا۔ یاد رکھیے گا یہ جملے، قبر علی اصغر رباب کے سامنے بنی، قبر علی اصغر رباب کے سامنے بنی۔ بس آخری جملے ہیں یہ تقریر کے۔ جب 20 صفر کو قافلہ واپس آیا تو میدان کربلا کا نقشہ بدل چکا تھا، اب نہ وہ خیام تھے نہ وہ قناتیں تھیں، اب تو صحرا تھا، ہاں چند قبریں تھیں، لیکن جو بی بی اتری وہ اپنے وارث کی قبر سے لپٹ گئی، وہ اپنے وارث کی قبر سے لپٹ گئی، لیکن ایک بی بی ہر مٹی کے ڈھیر پہ گرتی اور بار بار پکارتی، اے اصغر کیا تم یہاں ہو، اے اصغر کیا تم یہاں ہو؟ اور ایک بار جب اصغر کی آواز نہ آئی تو دوڑتی ہوئی قبر حسین پر پہنچی، کہ میرے والی، میرے وارث، میرا اصغر کہاں ہے؟ آواز آئی، رباب علی اصغر میرے سینے پہ سو رہا ہے، قیامت تک علی اصغر میرے سینے۔ ماتم حسین حسین حسین۔